آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ سب کا کامن موضوع ہے، اور وہ ہے کامیابی۔ بنیادی طور پر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے، اور وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے، اچیومنٹ کی طرف جانا چاہتا ہے، سکسیس کی طرف جانا چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم ایک کیپٹلزم کے ماحول میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں جو کامیابی کی تعریف بتائی جاتی ہے وہ تعریف ہے جو کہ مادیت پر مبنی ہے، یعنی مٹیریلسٹک اپروچ کی طرف جاتی ہے۔ اور بچپن سے جب بچہ اسکول جاتا ہے اور تو ٹیچر اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تم نے کامیاب بننا ہے، بچپن سے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا کامیاب شخص بننا ہے۔ پھر جب اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، تو وہ کامیابی کی رٹ اس کے کانوں میں پڑتی رہتی ہے، اور اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے کامیاب بننا ہے۔ اور کامیابی کی تعریف جو اس کو کی جاتی ہے، جو سمجھایا جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا گھر ہو، اچھا عہدہ ہو، زیادہ پیسے ہوں، اچھے کپڑے ہوں، قیمتی کپڑے ہوں، قیمتی ایکسیسریز ہوں، اچھا فون ہو، تو بیٹا تم کامیاب ہو، اور یہی کامیابی ہے۔ اب ایک تعریف ہم کرتے ہیں دنیا والے کامیابی کی، اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے رشتہ دار ہیں، اور اس کا رسپانس ہے کہ بھئی اگر جس کے پاس زیادہ اچھی گاڑی ہے تو اس کو زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اچھے گھر سے نکلتا ہے تو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو ہم ایک ایسے خول میں جی رہے ہیں کہ کامیابی کی تعریف زمین سے اوپر، آسمان سے نیچے کی چیزوں کو حاصل کرنے میں کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہماری تعریف ہے۔ ایک اللہ رب العزت کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا، فقد فاز، یہی شخص حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے گناہ اس سے ختم کر دیں گے۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ایسے باغات میں اس کو داخل کر دیں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ نہریں بہنے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہمارے ہاں دنیا میں پرسیپشن یہ ہے، آپ کسی بھی ریل اسٹیٹ رولز اینڈ ریگولیشن کی طرف چلے جائیں، جو واٹر فرنٹ پراپرٹی ہوتی ہے، جو پانی کی طرف جس کا فیسنگ ہوتا ہے، وہ پراپرٹی سب سے مہنگی ہوتی ہے۔ اور ماہرین یہ کہتے ہیں سائیکالوجسٹ کہ جو پانی کی لہریں ہوتی ہیں جب وہ چلتی ہیں تو انسان کا دماغ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یعنی پانی کی لہروں میں روانی ہے، تو انسان بھی جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کی ذہن میں روانی آ جاتی ہے، اس کے پاس آئیڈیاز فلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نت نئے آئیڈیاز آتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ پھر آگے کے لائحہ عمل طے کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہم باغات کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو سرٹنلی سائیکلوجیکلی ریفریشنس اس کو حاصل ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ وہ کامیابی ہے جس کے پیچھے انسان گھوم پھر رہا ہے۔ اور ویسے بھی دنیا کی جو مختلف نعمتیں ہیں، اس کو زوال آنا ہے، یہ ایک مخصوص وقت تک ہیں، مخصوص ان کے فوائد ہیں، لمیٹڈ ہیں، دنیا کی ہر چیز لمیٹڈ ہے۔ اگر آپ بلینئر بن جائیں اور ٹریلینئر بن جائیں، لیکن پھر بھی آخر میں لمیٹڈ آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے بینکس دنیا میں دیکھ لیں، فلانا بینک لمیٹڈ، ڈنگلانا بینک لمیٹڈ، وہ بینک لمیٹڈ، ہر ایک کمپنی جو ہے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز، LLC سب سے بڑا لائسنس سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کہا جاتا ہے، یعنی ہر جگہ پہ لمیٹڈ ہے۔ ایک اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، چاہے اس کے وہ خزانے ہیں، چاہے وہ آخرت میں جو نعمتیں انسان کو دے گا، اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے جو بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے تھے، تو وہ انسان کی عقل جو کامیابی کو تصور کرتی تھے، اس سے ماوراء العقل کامیابی کا تصور اور پرسیپشن انسان کو پیش کیا کہ زمین کے نیچے یہ صرف مٹی نہیں ہے، ایک الگ جہان ہے، عالم برزخ ہے، آسمان کے اوپر ایک پورا عالم ہے، ایک پورا جہان ہے، اور نیک انسانوں کی روحیں یہ اوپر جاتی ہیں علیین کی طرف، اور بدروحیں یہ نیچے جاتی ہیں سجین کی طرف۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، یہ ایک ایسا ہے کہ بھئی کیا چیز ہے سجین؟ یہ ایک
بندھی ہوئی چیز ہے. وما ادراک ما علیون، وہ علیون کیا ہے؟ کہتے ہیں کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ وہاں پر جمع ہوں گے اور وہاں پر وہ مشاہدہ کریں گے اس جگہ کا. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو کامیابی کا تصور ہمیں پیش کیا ہے، اوپر جنت ہے اور اللہ کی رضا ہے اور عرش ہے اور ایک پورا جہان ہے، نیچے جو ہے وہ برزخ ہے. برزخ صرف قبر نہیں ہے بلکہ قبر کے اندر پورا ایک جہان ہے اور وہ آنکھوں کی وسعت تک نیک بندوں کے لیے کھول دیا جائے گا. تو اس کامیابی کو حاصل کرنا چاہیے. اب دنیا میں اگر کوئی ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے جستجو کرتے ہیں، تو جس طرح یہ جستجو لمیٹڈ ہے تو وہ کامیابی بھی لمیٹڈ ہے، اور اس سے استفادہ جو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہے، جلدی خراب ہو جاتے ہیں. مثلا سبزی ہے، طرح طرح سبزی ہے، اپنے باہر رکھ لی ہے فریج کے باہر، اس کی لائف بہت کم ہوتی ہے، فریج میں تھوڑی بڑھ جاتی ہے لیکن سڑ جاتی ہے فریج میں بھی. تو دنیا کی ہر چیز سڑنے والی ہے، بقا صرف آخرت کو ہے. وہی الحیوان، وہی اصل زندگی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری کاوشیں اگر ایسی جگہوں پر لگ جائیں جہاں پر ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہمیں زیادہ ملے، جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا ریٹرن ہمیں زیادہ ملے، تو وہ آخرت کے اعتبار سے ہے کہ ہم اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لایا ہوئے طریقہ کار ہے، دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کر لیں، تو انشاءاللہ جو کامیابی ہمیں ملے گی وہ وہی کامیابی ہے جس کو اللہ نے کامیابی کہا ہے، اللہ کے رسول نے کامیابی کہا ہے، صحابہ کرام نے کامیابی کہا ہے، ہمارے اسلاف بزرگان دین نے کامیابی کہا ہے. اور وہاں پر پھر سیکنڈ چانس نہیں ہے، وہی چانس ہے جو ہم یہاں سے لے کر جائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، اور اللہ خود حساب کتاب کرنے آئیں گے کہ جو